الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اور جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں اور ہم نے نہ یہ کیا وہ دکھا اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو اور وہ پیڑ جس پر قرآن میں لعنت ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر بڑی سرکشی. کفار و مشرکین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور نبی تو معجزے لے کر آئے. ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے تھے. کچھ نہیں تو آپ کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر ہی ایمان لانا چاہیے کہ آپ کے چہرے مبارکہ کے بارے میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور روئے زمین پر کسی ماں نے آپ کے جیسا کوئی شخص کوئی ذات پیدا ہی نہیں کی ہے. بلکہ آپ کی شان یہ ہے خلقت مبرأً من کل عیب، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. بلکہ آپ بڑھ کے فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، ایسا لگتا ہے جیسے آپ چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے بنا کے آپ کو پیدا فرمایا ہے. یہ آپ کی شان ہے، کوئی عیب آپ کی ذات مبارکہ میں نہیں تھا. فقہاء کرام فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ نبی کے ناخن بڑے تھے یا تو وہ نبی کو عیبی بتا رہا ہے اور وہ شخص کافر ہو جائے گا. یہ بھی عیب نہیں تھا آپ کے اندر، کس ہر طرح کے عیب سے آپ پاک تھے. تو آپ کا چہرے مبارک کو دیکھنا ہی یہ صحیح و سالم عقل والے کے ایمان کے لیے کافی تھا. آپ سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے. اپنے کیسے کیسے معجزے دکھائے. آپ نے سورج کو پلٹا دیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کنکریوں سے کلمہ پڑھوایا. جہاں سے آپ گزرتے تھے پتھر آپ کو سلام پیش کیا کرتے تھے. کھجور کے درخت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، جگہ چھوڑ کر پھر واپس چلے جاتے تھے. سوکھے درخت آپ کے دست مبارک لگنے سے تر و تازہ ہو جاتے تھے. آپ جو فرماتے تھے ویسے ہو کے رہتا تھا. یہ سب معجزات کفار و مشرکین دیکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مطالبے کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جو مطالبے کر رہے ہیں ان کے مطالبے پورے کیے جانا نہ رب پر لازم ہے اور نہ ہی تم پر لازم ہے. کسی پر یہ ان کے مطالبے پورے کیے جانا لازم نہیں ہے. اگر ان کے اندر ایمانی رمق باقی رہتی، حرارت باقی رہتی، اگر ان کو ایمان لانا ہوتا تو یہ پہلے ہی بہت سارے معجزات دیکھ کر، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر ایمان لا لیتے. مگر یہ کیا ہے؟ ایک کھیل ہے، یہ دکھاوا کرتے ہیں، یہ فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، پریشان کرنا چاہتے ہیں، رنجیدہ کرنا چاہتے ہیں.
اور یہ آپ کو ہر محاذ پر شکست دینا چاہتے ہیں، لیکن ان سے فرما دیا جائے جب ہم نے تم سے فرمایا کہ سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو میں ہیں ہر ایک، یہ کفار و مشرکین کیا دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں۔ جنگ بدر میں دیکھ لیں گے، فتح مکہ کے موقع پہ دیکھ لیں گے، دوسرے جنگوں کے موقع پہ دیکھ لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے ماننے والوں کی یہ مدد فرماتا ہے۔ اور ہم نے نہ کیا وہ دکھاوا جو تمہیں دکھایا تھا مگر لوگوں کی آزمائش کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا ذکر یہاں پہ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو معراج کرائی، اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو دکھائی، عجائبات دکھائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی، جنت کی سیر کرائی، جہنم کی بھی آپ کو سیر کرائی گئی تھی، تو اس میں آپ نے طرح طرح کی چیزیں دیکھی تھی۔ یہ کیا تھا؟ الا فتنۃ للناس، لوگوں کی آزمائش کو تھا۔ یعنی جب معراج ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے معراج اس لیے کرائی لوگوں کی آزمائش ہو، جو سچے ایمان والے ہیں وہ ممتاز ہو جائے اور جو منافقین ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کا اعلان فرمایا تو بہت سارے منافقین کھل کے سامنے آ گئے، انکار کر بیٹھے تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ در پردہ پہلے سے ہی مسلمان نہیں تھے اور کافروں نے مذاق اڑایا، لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کے کہے پہ اللہ کی ذات کو مان لیا جو سب سے زیادہ پوشیدہ چیز ہے، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، وہ جنت اور دوزخ کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا وجود ہے، اس کی عبادت کرو، ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے، تمہیں عذاب اور ثواب دینے والا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا خدا کو، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، کسی چیز کو ہم نے نہیں دیکھا، اتنی بڑی چیز کو ہم نے مان لیا، تو معراج کی کیا حیثیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے نزدیک۔ یہ ایمان والوں کی شان تھی، انہوں نے تو بسر و چشم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے واقعے کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں لوگوں کی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کی سیر میں ایک درخت دکھایا گیا، کیا تھا؟ والشجرۃ الملعونہ، اور وہ پیڑ جس پر قرآن میں لعنت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک درخت ہے، تھوڑ کا درخت، جو بہت خطرناک ہے، کانٹے دار ہے، درخت ہے، کانٹے دار ہے۔ یہ کافر جب مریں گے جہنم میں جائیں گے تو بطور غذا ان کو یہ درخت جو ہے وہ کھلایا جائے گا، ان کی غذا بنے گا۔ تو ابو جہل جو ہے مذاق اڑانے لگا، کہنے لگا دیکھو یہ نبی ہے، کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ دنیا کی 70 آگ سے بھی زیادہ، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور دوسری بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں درخت لگا ہوا ہے، درخت کیسے رہے گا اتنی تیز آگ میں، وہ تو جل جائے گا۔ یہ جو ہے لوگوں کو بہکانے لگا اس طرح کہہ کے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بھول گیا۔ اس کو دنیاوی معاملات میں غور و فکر کرنا چاہیے تھا۔ دنیاوی معاملات میں غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب آگ کو بہت زیادہ بھڑکایا جاتا ہے، جب آگ جل 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 کے اس کے کبھی ایک عرصہ گزر جاتا ہے تو اس آگ کے اندر اون کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ مشاہدہ ہے، لوگوں نے دیکھا، جو آگ کی پرستش کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو آگ جلتی رہتی ہے کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، آگ کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ شتر مرغ کا آپ نے نام سنا ہوگا، شتر مرغ پرندہ ہے، وہ جو ہے آگ کے انگارے کھاتا ہے، بلکہ اگر اس کے سامنے لوہے کو گرم کر کے سرخ رکھ دیا جائے تو وہ نگل لیتا ہے، لیکن آگ اس پہ اثر ہی نہیں کرتی ہے۔
آگ لوہے والی آگ جو ہے اس پر اثر نہیں کرتی۔ اور آج تو بہت آسان ہے، آج تو ایسے کپڑے ڈریس ایجاد ہو چکے ہیں کہ آگ کا جو ہے ان پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ سب چھوڑیے، یہ تو عقلی بات ہے، لیکن ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جہنم 70,000 گنا زیادہ بھی تیز ہو تو اللہ کا حکم ہوگا تو وہ جہنم کی آگ اس درخت کو نہیں جلائے گی، وہ درخت کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس کو ویسے ہی رکھنے پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ خاص طور سے جب مذاق اڑانے والا کم بخت کہیں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص طور سے کہہ دیجئے وہ پیڑ ہے جس پر قرآن میں لعنت ہے، ان کو کھلایا جائے گا۔ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو انہیں نہیں بڑھتی مگر سرکشی۔ جب یہ اس طرح کی آیت نازل ہوتی ہے، ان کو جہنم سے ڈرایا جاتا ہے، ان کی سرکشی کیا ہے اور بڑھ جاتی ہے، لوگوں کو بہکانے لگتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں، یعنی یہ کہ اپنے عذاب میں ایک طرح کا یہ اضافہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ایمان پر قائم دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔